نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری وصیت کیا کی تھی؟ کسی کی وصیت کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے، کیا ہم یہ نہیں جانتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہم مسلمانوں کو کیا وصیت کی تھی؟ آخری وصیت کیا تھی؟ بارہا ہم سنتے ہیں، ہم پھر سے دہرا دیتے ہیں، جو کہ صحیح بخاری میں درج ہے۔ غور سے سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام کر دی گئیں۔ تم ان کا اسی طرح احترام کرو جیسے تم اس شہر مکہ اس دن یعنی حج کے دن اور اس مہینے یعنی ذی الحجہ کے مہینے کا احترام کرتے ہو، اور تم سب بہت جلد اللہ کے حضور حاضر ہوگے، اور اس وقت وہ تمہارے تمام اعمال کے بارے میں پوچھ تاچھ کرے گا۔ اور خبردار، میرے بعد گمراہ ہو کر ایک دوسرے کا خون نہ بہانے لگنا۔ غور کیجئے، اللہ کے رسول نے کس فکر میں آخری وصیت کی تھی ہم سے کیا کہا تھا؟ ہمارے نبی نے کہا کہ اے لوگوں، تمہارے خون، مال، عزتیں ایک دوسرے پر حرام کر دی گئی ہمیشہ کے لیے۔ تم کسی کی عزتوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، حرام ہے ایک دوسرے ہمارے بھائی بہن، مسلمان بھائی بہنوں کی عزتیں ہم پر۔ اور کہا کہ تم نہ صرف یہ کہ حرام کر دی بلکہ ایک دوسرے کا احترام کرو، ویسا احترام کرو جیسے تم شہر مکہ کا احترام کرتے ہو، حج کے دن کا احترام کرتے ہو، ذی الحجہ کے مہینے کا احترام کرتے ہو، اس طرح آپس میں ایک دوسرے کی عزتوں کا احترام کرو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، یاد رکھو بہت جلد تم اللہ کے حضور حاضر ہوگے، اور اس وقت وہ تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھ تاچھ کرے گا۔ دور نہیں ہے وہ دن، دور نہیں ہے، بہت جلد ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور ہمیں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا، خبردار میرے بعد گمراہ ہو کر ایک دوسرے کا خون نہ بہانے لگنا، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑنا۔ آج ہم ایک دوسرے کے پیچھے ہی تو پڑے ہیں، ایک دوسرے کی خون کے پیاسے، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں، کیا ہم نہیں کر رہے؟ یہی مان رکھا ہم نے اپنے نبی کی آخری وصیت کا، یہی مان رکھا، آخری وصیت کو بھول گئے؟ یہ پاس ہے، یہ محبت ہے ہمارے نبی سے؟ اللہ کے رسول نے تاکید فرمائی، تم پر حرام ہے ایک دوسرے کی عزتیں، ہم ایک دوسرے کو بدنام نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی غیبت و برائیاں نہیں بیان کر سکتے، اور ایسے شخص کا حشر روز آخرت بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درج ہے ابو داؤد میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مجھے معراج پر بلایا گیا تو میرا گزر ایک ایسے گروہ کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور اس سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتیں خراب کرتے تھے، یعنی دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، گوشت نوچ کے کھاتے تھے، آج یہ اپنے گوشت نوچیں گے، ان کے ناخن تانبے کے ہوں گے۔ ایسی خطرناک سزا ہے غیبت کرنے والوں کی۔ اور غیبت سے اس لیے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیبت کی برائی اور اس کا گناہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے غیبت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی زنا کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی مغفرت تو اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس سے معافی نہ مانگ لے جس کی اس نے غیبت کی تھی۔ کسی زانی اور زانیہ کو دیکھ کر ہمیں کتنی گھن آئے گی، کتنا برا بھلا کہیں گے اسے ہم ایسے زانی اور زانیہ سے بھی گئے گزرے کہ ہم دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اس کا گناہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ غیبت اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک اس شخص سے معافی نہ مانگ لی جائے جس کی غیبت کی ہے۔ بہت ہی فکر کا لمحہ ہے، غور کریں اب تک کتنے لوگوں کی برائیاں کی ہیں، کتنے لوگوں کی برائی، کہاں پائیں گے انہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درج ہے مشکات میں، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیبت کا ایک کفارہ یہ بھی ہے کہ تو دعائے مغفرت کرے اس شخص کے لیے جس کی تو نے غیبت کی ہے، تو تو یوں کہہ کہ اے اللہ تو میری اور اس کی مغفرت فرما دے۔ یعنی غیبت کا کفارہ ایک تو یہ ہے کہ اس سے معافی مانگنا پڑے گا، ایک اور کفارہ یہ ہے کہ ابھی تک جس سے جل بھن کر، جس سے کڑ کر ہم اس کی برائی بیان کر رہے تھے، اب اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب مانگنا پڑے گا اس کے لیے، تب جا کے غیبت کا گناہ معاف ہوگا۔ اور زیادہ تر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، زیادہ تر اسکالرز یہ رائے رکھتے ہیں کہ غیبت کا ایک کفارہ یہ بھی ہے کہ جس طرح کسی محفل میں 4 لوگوں کے بیچ کسی اپنی بہن کو رسوا کیا گیا، اس کی غیبت کی گئی، اسی طرح اسی محفل میں انہی لوگوں کے درمیان اس کی کھوئی ہوئی عزت کو لوٹایا جائے، اس کی اچھائی، اس کی بھلائی بیان کر کے اس کی عزت کو پھر سے لوٹایا جائے، یہ بھی غیبت کا ایک کفارہ ہے۔ جب تک کفارہ نہیں ادا کرتے، ہم رو رو کے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے۔ غیبت کا کفارہ ادا کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اور غیبت کے تعلق سے ایک اور بات واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ کچھ کیسز میں برائی کرنا جائز ہے۔ مثلاً کوئی کھلے عام کھلم کھلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس شخص سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اس کی برائی بتائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی برائی بیان کی جا سکتی ہے جو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ دوسرے کیس میں کہ اگر کہیں رشتے وغیرہ کا معاملہ ہو رہا ہو، مثلاً لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو کچھ پتہ کرنا ہو آپ سے اور آپ حقیقت جانتی ہو، تو ایسے میں چاہیے کہ بتا دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے بھی بتایا ہے کہ بھائی فلاں شخص ایسا ہے اور فلاں شخص ایسا ہے، وہ جو ہے اپنی بیویوں کو بہت مارتے ہیں اور وہ جو ہے غریب ضرور ہے لیکن بہت اچھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی کہا کیونکہ شادی وغیرہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، اس لیے ایسے حالات میں واضح کر دینا چاہیے، اگر کوئی ایسی بات پتہ ہے تو واضح کر دینا چاہیے، لیکن بہت سنبھل کے، ارادہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت سنبھل کے، ایسا نہ ہو کہ موقع دیکھ کے چوکا مار دیا، تھوڑا سا جائز ہے کر کے اور خوب برے وہ تو ایسی وہ تو ویسی اور ایسا کرتی ہیں اور ویسا کرتی ہیں، اتنی ان کی برائی بیان کر دی کہ وہ پھر غیبت میں شمار ہو جائے گا۔ یہ 2 کیسز ہیں جس میں سنبھل کر بچتے ہوئے برائی بیان کی جا سکتی ہے، باقی کسی بھی طرح سے کسی کی بھی برائی کرنا غیبت میں شمار ہے اور وہ قطعی حرام ہے، اور جب تک اس کا کفارہ نہ ادا کر دیا جائے تب تک اللہ تعالیٰ ایسے گھنونے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ زبان سے ہونے والے بہت سارے اخلاقی جرائم ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے سب کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً بہتان لگانا، بدنام کرنا، شرکیہ الفاظ کے ساتھ گنگنانا، سہیلیوں دوستوں کو الٹی سیدھی پٹی پڑھانا، لعنت ملامت کرنا، نوحہ کرنا یعنی موت میت پر رو رو کر بیان کرنا، بہت سارے گناہ ہیں، اخلاقی جرائم ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے تاکید فرمائی کہ زبان کو قابو میں رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں درج ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی، جو شخص مجھے اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی ضمانت دے دے، میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت لے لوں گا۔ سب سے زیادہ گناہ انسان کے اس کی شرمگاہ اور اس کی زبان کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ ان 2 چیزوں پر قابو کر لے، قابو پا لے، بچ جائے، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے جنت کے لیے، اللہ کے رسول کی ضمانت مل گئی اسے۔ اسی لیے بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کی فضیلت بیان کی ہے، فرمایا کہ خاموشی میں نجات ہے، یعنی انسان کو خاموش رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں بھی خاموش رہے، ایسا نہیں ہے، لیکن فالتو بولنے سے اچھا ہے کہ انسان خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صحیح مسلم میں جو درج ہے کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے،
ورنہ خاموش رہے۔ اگر ہمیں اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے، یا تو اپنی زبان سے اچھی بات نکالیں، ورنہ خاموشی میں ہی نجات ہے، خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ ہمارے درمیان کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو علم نہیں، تو وہ بے حساب زبان سے گناہ کیے چلے جا رہے ہیں اور اپنے لیے گناہ کا پہاڑ اکٹھا کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جانتے ہیں اور ان اخلاقی جرائم کی قباحت کو سمجھتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں، کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بعض اوقات کچھ ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ زبان اتنی طوطا چشم، اتنی نافرمان ہو جاتی ہے کہ چلی جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا، بہت بار روکتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتا اور وہ بس پھسل ہی جاتی ہے اور زبان چل ہی جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا ہمارے پیچھے ایسا، چاہنے کے باوجود ایسا لگتا ہی نہیں کہ زبان ہمارا ہی اعضا ہے، ہم اسے روک ہی نہیں پاتے، بالکل نافرمان ہو جاتی ہے اور چل جاتی ہے۔ اس سے بچنے کا کیا حل ہے، کیا سلیوشن ہے؟ کسی بھی برے عمل سے بچنے کا جو سلیوشن ہے وہ یہ، ایک تو سسٹر شائستہ نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی پوری تعمیل کی جائے، اس کے حکم کی پورے طور سے ایک آیات کو پڑھا اور اس کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ ایک اور سلیوشن یہ ہے کہ انسان جہنم کا خوف رکھے اپنے دل میں اور جنت کو پانے کی للک رکھے اپنے دل میں۔ جب تک انسان جنت میں جانے کا شوق نہ رکھے گا اور جہنم سے ڈرے گا نہیں، وہ کسی بھی برے عمل سے نہیں بچ سکتا۔ لیکن آپ کہیں گی کہ کون جہنم اور جنت پر ایمان نہیں رکھتا ہے نا، پھر بھی برائی ہو جاتی ہے۔ ہم سب، کون یہاں پہ جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں، کون ایسی خاتون ہوگی جو جنت میں جانے کا شوق نہ رکھتی ہو، اور کون ایسی خاتون ہوگی جو جہنم سے ڈرتی نہ ہو؟ ہم ڈرتے ہیں، پھر بھی برے عمل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو مانتے تو ہیں مگر اسے بہت بعید سمجھتے ہیں، دور سمجھتے ہیں کہ ہاں ہے تو، مگر جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، اور اسی لیے ہم رک نہیں پاتے۔ لیکن ایک ایسی چیز میں آپ کو بتاؤں جسے نہ ہم بعید سمجھتے ہیں نہ قریب سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ دور ہے کہ قریب ہے، لیکن وہ ہونی ہے، اس پر سب کا ایمان ہے، اور وہ ہے موت، انسان کی موت، ہمارا ایمان ہے۔ اور آپ سب میری اس بات سے اتفاق رکھیں گی کہ کس کو کب موت آنی ہے اسے پتہ نہیں ہے۔ ابھی یہاں اس ہال میں موت آئے گی، کچھ گھنٹے بعد آئے گی، کچھ ہفتوں بعد، کچھ مہینوں بعد، یا کچھ سالوں بعد۔ کیا کسی کو پتہ ہے اس کی موت کا وقت کب مقرر ہے؟ نہیں پتہ نا۔ لیکن ہر انسان موت سے ڈرتا ہے، ہر کوئی موت سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر تو پکا ایمان ہے، پتہ ہے کہ موت کے بعد ہمارا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ اب نیک عمل تو سمیٹے نہیں ہیں، برے عمل زیادہ ہیں۔ ہر انسان موت سے ڈرتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا سب کھول دیا جائے گا اور پھر ہمارا وہ کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہر انسان موت سے ڈرتا ہے۔ اگر اس کا سلیوشن جو میرے سمجھ میں آیا کہ اگر ہم صرف اپنی موت کو روز یاد رکھیں، کچھ دیر غور و فکر کریں صرف اپنی موت کے تعلق سے۔ ہمارے درمیان بہت لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جان پہچان والے جو مرتے رہتے ہیں، خبر ملتی رہتی ہے نا، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سے سبق لیں اور سوچیں کہ ہمارا بھی نمبر آنے والا ہے، ہمارا بھی وقت آنے والا ہے، تو ہم نے کیا سمیٹا ہے۔ اگر ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے تو ہم کافی حد تک اپنی زبان کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں۔ کتنا بھی سرگوشی کرنا چاہے گی ہم اسے روک لیں گے۔ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، مت بن انجان آخر موت ہے۔ عیش و غم میں صابر و شاکر رہے، ہے وہی انسان آخر موت ہے۔ ہمیں موت آنی ہی آنی ہے، ہم موت سے بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ مر گیا فرعون اور قارون مر گیا حامان، آخر موت ہے۔ ہو گیا گر تو سکندر وقت کا، پھر بھی تو اے سلطان آخر موت ہے۔ زور و طاقت میں کوئی تجھ سا نہیں، رستم دوران آخر موت ہے۔ حکم خالق کے بجا لا تو تمام، دیکھ لے قرآن آخر موت ہے۔ اس سرائے ہستی فانی میں ہم دم کے ہیں مہمان، آخر موت ہے۔ بارہا مسلم ہم تجھے سمجھا چکے، تو مان یا مت مان آخر موت ہے۔
موت تو ہونی ہے،